السلام علیکم۔ دی ڈیپ ڈائیو میں خوش آمدید۔ آج ہمارے پاس ڈاکٹر مقصود الحسن عظیمی صاحب کی 2 جنوری 2025 کی ایک بڑی دلچسپ گفتگو کا مواد ہے، اور میں یہ کہتی ہوں کہ یہ کوئی عام گفتگو نہیں ہے۔ اس میں سائنس، تاریخ اور روحانیت کے ایسے دھاگے ہیں جو آپس میں مل کر ایک بالکل ہی نئی تصویر بناتے ہیں۔ جی بالکل۔ آج ہماری کوشش ہوگی کہ ہم صرف خلاصہ نہ بیان کریں بلکہ ان گہرے نکات کے پیچھے جو ایک ربط ہے اس کو تلاش کریں۔ یعنی ہم یہ دیکھیں گے کہ کیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک خواب ہزاروں سال پرانے مصر کے اہراموں کی تعمیر سے جڑتا ہے، اور پھر کیسے ہمارے ڈی این اے کا جو سائنسی کوڈ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روحانی میراث سے جا ملتا ہے۔ اور یہ تو صرف شروعات ہے۔ ایک بہت ہی دلچسپ سوال میرے ذہن میں بھی ہے کہ 2 اور 2 تو 4 ہوتے ہیں، لیکن 2 انسان مل کر 11 کیسے بن سکتے ہیں؟ اس کے پیچھے ریاضی کا کون سا اصول کام کر رہا ہے؟ تو آج کی ہماری کوشش ہوگی کہ ان بظاہر الگ الگ نظر آنے والے موضوعات کے درمیان جو ایک پوشیدہ منطق ہے اسے سمجھیں۔ چلیں اس دلچسپ سفر کو شروع کرتے ہیں۔ بالکل، اور سب سے پہلے اسی نقطے سے شروع کرتے ہیں جو آپ نے اٹھایا۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنے مرشد خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کا ایک کال سنایا۔ وہ کہتے ہیں کہ جہاں 2 عظیمی ہوں وہ 2 نہیں 11 ہوتے ہیں۔ اب یہ سننے میں ایک روحانی سی بات لگتی ہے نا، لیکن اس کی بنیاد خالص ریاضی پر ہے۔ واہ! یعنی یہ صرف ایک خوبصورت محاورہ نہیں ہے، اس کے پیچھے باقاعدہ ریاضی کا ایک اصول کام کر رہا ہے۔ یہ تو سوچنے کا بالکل نیا انداز ہے کہ کس طرح ایک دوسرے کو عزت دینا آپ کی مشترکہ طاقت کو صرف 2 گنا نہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ بڑھا سکتا ہے۔ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ دیکھیں، یہ پلیس ویلیو کے اصول پر مبنی ہے۔ جب ہم کوئی عدد لکھتے ہیں، مثال کے طور پر 11 یعنی ڈبل 1، تو اس میں 2 1 ہوتے ہیں، لیکن دونوں کی قیمت برابر نہیں ہوتی۔ جو دائیں طرف والا 1 ہے وہ اکائی ہے، یونٹ، اس کی قیمت 1 ہے، لیکن جو بائیں طرف والا 1 ہے وہ دہائی یعنی ٹینس کے مقام پر ہے، اس لیے اس کی قیمت 10 ہے۔ اچھا، تو 1 اور 10 مل کر 11 بنتے ہیں۔ مطلب جب 2 لوگ اکٹھے ہوں تو وہ صرف 1 جمع 1 2 نہیں ہے۔ اگر ایک شخص دوسرے کو عزت دے کر اسے اپنے سے آگے یعنی دہائی کے مقام پر رکھ دے تو ان کی مشترکہ طاقت 11 بن جاتی ہے۔ بالکل یہی نقطہ ہے، یہی وہ نقطہ ہے۔ یہ اتحاد اور ٹیم ورک کا ایک غیر معمولی فلسفہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اپنی انا کو اکائی کے مقام پر رکھ کر دوسرے کی قدر کو تسلیم کرنا، دراصل اپنی اور اس کی دونوں کی مجموعی قدر کو بڑھا دیتا ہے۔ یہ محض عددی اضافہ نہیں، یہ ایک معیاری یعنی کوالٹیٹیو چھلانگ ہے۔ یہ تو مستقبل کی منصوبے بندی اور دور اندیشی کی ایک شاندار مثال ہے، اور یہ بہت دلچسپ ہے کہ مستقبل کا اتنا اہم پیغام جانوروں اور پودوں کی علامتوں میں دیا گیا۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ روحانی دنیا کی زبان وہ الفاظ کی نہیں تصویروں کی ہوتی ہے؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتاتے ہیں کہ غیب کی دنیا میں پیغامات تصویری زبان میں آتے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے اسی زبان کو سمجھنے کا علم دیا تھا، جسے تعویل الاحادیث کہتے ہیں۔ انہوں نے فوراً سمجھ لیا کہ گائے جو ہے وہ سال کی علامت ہے۔ موٹی گائے کا مطلب خوشحالی کا سال، اور دبلی گائے کا مطلب قحط کا سال۔ اور دبلی گایوں کا موٹی گایوں کو کھا جانا اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ قحط کے 7 سالوں کا گزارا خوشحالی کے 7 سالوں کی پیداوار پر ہی ہوگا۔ یہ تو قدیم دور کی اسٹریٹجک فورکاسٹنگ ہے، لیکن اس میں گندم کے خوشوں کا کیا راستہ؟ اصل سائنسی حکمت وہی چھپی تھی۔ اصل نقطہ وہ تھا، خواب میں صرف یہ نہیں بتایا گیا کہ غلہ ذخیرہ کرنا ہے، بلکہ یہ بھی بتایا گیا کہ کیسے کرنا ہے۔ ہدایت یہ تھی کہ غلے کو اس کے خوشوں یعنی چھلکوں سمیت ذخیرہ کیا جائے۔ یہ ایک انقلابی زرعی سائنس تھی۔ آج بھی ہم جانتے ہیں کہ اگر آپ گندم کے دانے نکال کر رکھیں تو وہ نمی، کیڑے، گھن ان سب سے جلد خراب ہو جاتے ہیں، لیکن چھلکا ایک قدرتی حفاظتی تہہ ہے، ایک نیچرل پروٹیکٹیو لیئر ہے جو اسے سالوں تک محفوظ رکھتی ہے۔ اور یہ جو غلے کو محفوظ کرنے کی بات ہے، یہ تو خود ایک بہت بڑی سائنس ہے۔ اور اسی خیال کو اگر مزید بڑے پیمانے پر دیکھیں تو ڈاکٹر صاحب نے اسے تاریخ کی سب سے پراسرار تعمیرات یعنی اہرام مصر سے جوڑ دیا ہے۔ جی ہاں، اور یہ ایک ایسا نقطہ ہے جو تاریخ کے بارے میں ہمارے پورے تصور کو بدل سکتا ہے۔ عام خیال یہی ہے کہ اہرام فرعونوں کے مقبرے تھے،
لیکن ڈاکٹر صاحب اپنے مرشد کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ ان کا اصل مقصد حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں اسی غلے کو 14 سال تک محفوظ رکھنے کے لیے بنائے گئے جدید ترین گودام یعنی سائلوس کا تھا۔ ایک منٹ تو اہرام مصر مقبرے نہیں بلکہ دیو ہیکل آرگینک فوڈ پریزرویشن مشینیں تھیں؟ یہ تو ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ یہ کام کیسے کرتا ہوگا؟ کیا اس کے پیچھے کوئی سائنس ہے؟ اس کے پیچھے ایک گہری سائنس ہے۔ ڈاکٹر صاحب اسے یوں سمجھاتے ہیں، دیکھیں، ہر چیز چاہے جاندار ہو یا بے جان وقت کے ساتھ اپنی توانائی خارج کرتی ہے، جسے آپ پران یا لائف فورس بھی کہہ سکتے ہیں۔ چیزوں کا پرانا یا خراب ہونا دراصل اسی توانائی کا ضائع ہو جانا ہے۔ تو اہرام کی جو مخصوص تکونی شکل ہے اور اس کے زاویے ہیں، انہیں اس طرح ڈیزائن کیا گیا تھا کہ وہ زمین کی قدرتی مغناطیسی توانائی کو ایک جگہ اکٹھا کر کے ایک انرجی فیلڈ بنا لیں۔ ایک انرجی فیلڈ؟ جیسے کوئی مقناطیسی بلبلا؟ اور اس کا کام کیا تھا؟ یہ انرجی فیلڈ غلے میں سے نکلنے والی توانائی کو واپس اسی میں بھرتی رہتی تھی، یعنی اسے ریپلینش کرتی تھی۔ بالکل ویسے جیسے آپ کے موبائل کی بیٹری کم ہو تو آپ اسے چارجر پر لگا دیتے ہیں۔ انہوں نے تجربات کی مثالیں بھی دیں کہ آج بھی اگر اہرام کے ماڈل کے اندر کوئی کندے ریزر بلیڈ رکھا جائے تو اس کی دھار تیز ہو جاتی ہے، اور اگر دودھ رکھا جائے تو وہ پھٹتا نہیں بلکہ دہی بن جاتا ہے۔ یعنی یہ ایک طرح کا قدرتی ریفریجریٹر اور بیٹری چارجر تھا جس نے غلے کو 14 سال تک تازہ رکھا، اور فرعونوں نے بعد میں اسی ٹیکنالوجی کو اپنی لاشوں کو محفوظ کرنے یعنی ممیفائی کرنے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ حیات بعد الموت پر یقین رکھتے تھے۔ یہ تو علم نبوت کی سائنس پر برتری کی ایک حیران کن مثال ہے۔ بالکل، اور آج کی جدید ترین سائنس بھی ان اہرام کی تعمیر کے راز کو پوری طرح نہیں سمجھ سکی ہے۔ اچھا، اب ذرا تاریخ کی ان دیو ہیکل تعمیرات سے نکل کر زندگی کی خردبینی بنیادوں کی طرف آتے ہیں، یعنی ڈی این اے کی طرف۔ جی، یہ بھی ایک معجزے سے کم نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب سے سوال ہوا کہ سائنس کیسے کسی شخص کے مرنے کے برسوں بعد بھی صرف ایک ہڈی سے اس کی والدیت کا تعین کر لیتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کے لیے ایک بہترین تشبیہ استعمال کی۔ وہ کہتے ہیں کہ ڈی این اے کو ایک مائکرو فلم سمجھیں۔ یہ ایک ایسی فلم ہے جس پر اس انسان کا مکمل بائیو ڈیٹا، اس کا پورا ریکارڈ موجود ہے۔ اس کی جسمانی خصوصیات، اس کی نسل، اس کی ممکنہ بیماریاں، سب کچھ اس چھوٹے سے کوڈ میں بند ہے۔ اور سائنس نے اب اس کوڈ کو پڑھنے کا طریقہ سیکھ لیا ہے۔ جی، اور یہ کوڈ جسم کے ہر خلیے، ہر سیل میں موجود ہوتا ہے، چاہے بال ہوں، ناخن ہوں یا ہڈی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا۔ یہاں تک کہ اگر جسم جل کر راکھ بھی ہو جائے، تب بھی اس راکھ میں کوئی نہ کوئی خلیہ باقی رہ سکتا ہے جس سے یہ ریکارڈ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اسے قرآن کے حیات بعد الموت کے تصور سے جوڑتے ہیں کہ اللہ کے لیے انسان کو دوبارہ پیدا کرنا کیوں مشکل نہیں، کیونکہ اس کا سارا ریکارڈ تو پہلے ہی محفوظ ہے۔ یعنی ہمارے آباء و اجداد کے صرف جسمانی نقوشی نہیں بلکہ ان کے خیالات اور ان کے عقائد بھی ہمارے اندر سفر کر رہے ہیں۔ یہ تو انسان کے اپنے وجود کو دیکھنے کا ایک بالکل نیا زاویہ ہے۔ اور اسی کی روحانی مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ جب انہوں نے اپنی نسل، اپنی ذریت میں نبوت کی دعا کی تو اللہ نے فرمایا کہ میرا وعدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ ڈاکٹر صاحب کے مطابق اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پورا فکری نظام، یعنی توحید کا تصور اور غیر اللہ کی نفی، ان کے ڈی این اے میں ایک روحانی کوڈ کے طور پر نقش ہو گیا اور نسل در نسل منتقل ہوتا رہا۔ جن لوگوں نے اس فکری ورثے کو قائم رکھا، اللہ نے انہیں نبوت سے نوازا۔ یہ جو خیالات اور اعمال کا نسل در نسل منتقل ہونے کا تصور ہے، یہ اس بات کو اور بھی اہم بنا دیتا ہے کہ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اور یہیں سے ثواب کا وہ دلچسپ تصور سامنے آتا ہے جسے ہم شاید ہمیشہ ٹھیک سے نہیں سمجھتے۔ بالکل، ہم عام طور پر ثواب کو صرف نیکی کے بدلے یا ریوارڈ کے معنوں میں لیتے ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب نے اس کی لغوی بنیاد کی طرف توجہ دلائی۔ عربی میں ثواب کا اصل مطلب ہے نتیجہ، رزلٹ، اور یہ نتیجہ مثبت بھی ہو سکتا ہے اور منفی بھی۔ قرآن میں کفار کے لیے بھی سویبل کفار کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی انہیں ان کے کیے کا نتیجہ دیا گیا۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر عمل کا ایک ثواب
یعنی نتیجہ ہوتا ہے۔ اگر عمل اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق ہے تو نتیجہ اچھا نکلے گا، جسے ہم نیکی کا ثواب کہتے ہیں، اور اگر عمل اس نظام کے خلاف ہے تو نتیجہ برا نکلے گا۔ یہ تو سیدھا سیدھا قانون فطرت ہے۔ اسی منطق سے ایصال ثواب کا تصور بھی واضح ہو جاتا ہے۔ جب ہم کسی مرحوم کے لیے کچھ پڑھتے ہیں تو اس پڑھنے کا عمل چونکہ ہم نے کیا ہے، اس کا براہ راست فائدہ اور توانائی تو ہمیں ہی ملتی ہے، لیکن ہماری یہ نیک خواہش، یہ مثبت سوچ، یہ ویل وشنگ ایک روحانی تحفے کی طرح اس مرحوم کی روح تک پہنچتی ہے اور اس کی خوشی کا باعث بنتی ہے۔ تو پھر صدقہ جاریہ اس سے کیسے مختلف ہے؟ صدقہ جاریہ وہ عمل ہے جس کا فائدہ آپ کے جانے کے بعد بھی جاری رہتا ہے، جیسے کوئی علم کی کتاب لکھنا، کوئی اسکول یا ہسپتال بنانا، یا پانی کا انتظام کر دینا۔ جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں، اس عمل کا مثبت نتیجہ یا ثواب اس کو کرنے والے کی روح کو مسلسل سکون اور خوشی پہنچاتا رہتا ہے۔ یہ دلچسپ ہے کہ ہم نے اعمال کے نتائج کی بات کی، لیکن ڈاکٹر صاحب تخلیقی صلاحیتوں کے لیے عمل سے زیادہ سکوت یعنی ٹھہراؤ کی اہمیت پر زور دیتے ہیں۔ یہ دونوں باتیں ایک ساتھ کیسے چلتی ہیں؟ یہ ایک بہت گہرا نکتہ ہے۔ تخلیق کے لیے ٹھہراؤ ضروری ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک اصول بتاتے ہیں، جب جسم ساکت ہوتا ہے تو ذہن متحرک ہوتا ہے، اور جب ذہن بھی ساکت ہو جائے یعنی سوچوں کے شور سے نکل جائے تو روح کی صلاحیتیں بیدار ہوتی ہیں۔ بڑے بڑے سائنسی اور روحانی انکشافات اسی ذہنی سکوت کے عالم میں ہوئے ہیں۔ لیکن سکوت اور جمود میں کیا فرق ہے؟ دونوں میں ہی تو حرکت نہیں ہوتی۔ یہی کلیدی فرق ہے۔ سکوت یعنی سٹلنس ایک مثبت اور فعال عمل ہے۔ اس میں آپ اپنی توانائی کو جسمانی کاموں سے ہٹا کر ذہنی یا روحانی کاموں کی طرف مرکوز کرتے ہیں، جبکہ جمود اسٹیگنیشن ایک منفی کیفیت ہے۔ اس میں توانائی بہنے کے بجائے منجمد ہو جاتی ہے، انسان پتھر کی طرح بے حس ہو جاتا ہے۔ سکوت زندگی ہے، جمود موت ہے۔ یہ جو تخلیقی صلاحیت کو بیدار کرنے کی بات ہے، اس کا ہماری زندگی کے اصل مقصد سے کیا تعلق ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے رحم کے لفظ اور انسان کے خلیفہ ہونے پر بھی بات کی ہے۔ جی، انہوں نے ایک اور عام غلط فہمی کو دور کیا۔ ہم اردو میں رحم کا مطلب ترس کھانا یا پٹی لیتے ہیں، لیکن عربی میں اس کی اصل رحم مادر یعنی ووم ہے، جو کہ ایک تخلیقی نظام ہے۔ لہٰذا خود پر رحم کرو کا مطلب خود پر ترس کھاؤ نہیں، بلکہ اپنے اندر کے تخلیقی نظام کو فعال کرو۔ واہ! تو پھر رحمت للعالمین کا مطلب تمام جہانوں کے لیے تخلیقی نظام کا منبع ہے۔ یہ تو معنی بدل دیتا ہے۔ بالکل، اور یہی انسان کی خلافت کا مقصد ہے۔ اللہ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، اور خلیفہ کا کام مسائل حل کرنا ہوتا ہے، نہ کہ پیدا کرنا۔ ڈاکٹر صاحب کے مطابق انسان کو ایک پرابلم شوٹر بننے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، لیکن ہم یا تو مسائل پیدا کرنے والے یعنی پرابلم کریٹر بن گئے ہیں، یا پھر مسائل کو دوسروں پر ڈالنے والے پرابلم شفٹر بن گئے ہیں۔ ایک بہترین پرابلم شوٹر بننے کے لیے کن صلاحیتوں کی ضرورت ہے؟ 3 بنیادی صلاحیتیں۔ پہلی، مسئلے کی درست تشخیص یعنی اسیسمنٹ۔ دوسری، دستیاب معلومات کی بنیاد پر صحیح فیصلہ ڈیسیژن۔ اور تیسری، اس فیصلے پر عمل درآمد کرنے کی ہمت اور حکمت ایگزیکیوشن۔ جو شخص ان تینوں میں مہارت حاصل کر لے، وہی دراصل خلافت الہی کا حق ادا کر رہا ہے۔ تو اگر ہمارا کام اس کائنات میں مسائل حل کرنا ہے تو خود یہ کائنات وجود میں کیسے آئی؟ ڈاکٹر صاحب نے قرآن کی ایک آیت کی تشریح کی ہے کہ آسمان اور زمین جڑے ہوئے تھے، پھر انہیں الگ کیا گیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کائنات کی تخلیق کو سمجھنے کا ایک روحانی اور سائنسی ماڈل ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے مطابق تخلیق سے پہلے ہر شے اللہ کے واحد شعور میں ایک نقطے کی طرح موجود تھی، ایک مکمل پروگرام جو یکجا تھا۔ جب اللہ نے ارادہ کیا کہ اسے ظاہر کیا جائے تو وہ پروگرام ڈسپلے ہوا۔ اس عمل میں شعور جسے آسمان سے تشبیہ دی گئی اور اس شعور کا مادی ظہور جسے زمین کہا گیا، وہ الگ الگ نظر آنے لگے۔ یہ تو بگ بینگ تھیوری سے کافی ملتا جلتا ہے، جہاں ہر چیز ایک اکائی، ایک سنگولیرٹی سے شروع ہوئی۔ یہ بہت دلچسپ ہے کہ روحانی کتابیں اور سائنسی نظریات ایک ہی حقیقت کی طرف مختلف زبانوں میں اشارہ کر رہے ہیں۔ بالکل، اور اس کائناتی منظر نامے سے بات واپس انسان کی اپنی ذات پر آ جاتی ہے۔ اس پوری کائنات میں ہمارا صحیح مقام کیا ہے؟
کیا ہمیں خود انحصار یعنی انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے یا کسی پر انحصار ڈیپینڈنٹ کرنا چاہیے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے، کیونکہ آج کی دنیا تو ہمیں ہر طرح سے خود انحصار بننے کا ہی درس دیتی ہے۔ لیکن روحانیت کا راستہ اس کے برعکس ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے مطابق روحانیت کا کمال اللہ پر مکمل انحصار کرنے میں ہے، جیسے ایک شیرخوار بچہ اپنی ماں پر کرتا ہے۔ انسان کا احسن تقویم یعنی بہترین مقام یہی تھا کہ وہ صرف اللہ پر بھروسہ کرے۔ جب اس نے اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بنائے ہوئے وسائل پر یعنی دولت، طاقت، فطرت ان پر انحصار شروع کیا تو وہ پستی کے پہلے درجے پر گرا۔ اور دوسرا درجہ؟ دوسرا اور پسترین درجہ تب آیا جب اس نے اپنے بنائے ہوئے وسائل پر انحصار شروع کر دیا، یعنی ٹیکنالوجی، سٹیٹس، کرنسی۔ اس مقام پر وہ اسفل سافلین میں گر گیا اور انسان سے حیوان پریشان بن گیا، ایک ایسی بے چین مخلوق جو سکون کی تلاش میں ہر در پر بھٹکتی ہے۔ یہ بہت گہری اور فکر انگیز تشخیص ہے۔ تو اس پریشانی، اس محتاجی سے نکل کر حقیقی استغنا یعنی بے نیازی کیسے حاصل کی جائے؟ اس ساری گفتگو کا حل کیا ہے؟ اس کا جواب ڈاکٹر صاحب نے اپنے مرشد خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کی ایک ہی جملے میں دے دیا۔ کسی نے ان سے یہی سوال پوچھا کہ ہم دنیا پرستی، دولت پرستی اور دیگر بت پرستیوں سے کیسے نکلیں؟ تو انہوں نے فرمایا، اللہ پرستی شروع کر دیں، باقی ساری پرستیاں خود چھٹ جائیں گی۔ واہ، ایک جملے میں پورا لاحق عمل! یعنی مسئلے کی جڑ پر کام کریں، شاخیں خود سوکھ جائیں گی۔ آج کی گفتگو نے واقعی زندگی کے بہت سے پیچیدہ سوالات کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ ہم نے ریاضی سے بات شروع کی، تاریخ اور سائنس سے گزرے، اور اس کا اختتام ایک گہرے روحانی حل پر ہوا۔ اور سب سے اہم سبق یہ ہے کہ یہ تمام علوم ایک دوسرے سے جڑی ہوئے ہیں۔ سائنس روحانیت کی نفی نہیں کرتی، بلکہ اس کے اصولوں کی تصدیق کرتی نظر آتی ہے۔ اور یہ علم صرف سننے کے لیے نہیں، بلکہ اس پر غور کرنے اور اسے اپنی زندگیوں میں اپنانے کے لیے ہے۔ ہم اپنے تمام سننے والوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ اگر اس گفتگو سے کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہو تو اسے اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ علم کا یہ سلسلہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ آج کی گفتگو سے ایک آخری خیال جو ذہن میں رہ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے DNA میں ہمارے آباء و اجداد کے خیالات اور عقائد سفر کر سکتے ہیں تو ہم آج اپنے اعمال اور سوچ سے اپنی آنے والی نسلوں کے DNA میں کیا پیغام ریکارڈ کروا رہے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق دے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔